بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم اے شہزاد صاحب، رائل پامسٹ ہیں. ان کی جتنی پیشن گوئیاں کی ہیں تقریباً 99% وہ ٹھیک ہوئی ہیں. ان کی سب سے بڑی پیشن گوئی یہ تھی کہ ایسی کوئی ہتھ کڑی نہیں بنی جو عمران خان صاحب کے ہاتھوں پہ لگ سکے. ان سے پوچھتے ہیں آگے عمران صاحب کا فیوچر کیا ہے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ وعلیکم السلام. سر کیا دیکھتے ہیں خان صاحب کا فیوچر؟ کیا وہ 2023 میں پرائم منسٹر بن پائیں گے؟ خان صاحب زندہ ہوئیں الحمدللہ تو وہ بالکل بنیں گے. مطلب اگر ان کی جان کو خطرہ نہ ہوا تو وزیر اعظم بنیں گے؟ وہ وزیر اعظم. چلے میرا اسی پہ آپ کا ایک سوال ہے کہ 14 کو الیکشن ہونے تھے، مطلب آج الیکشن کا دن تھا تو الیکشن نہیں ہوئے. کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن پھر کب ہوں گے؟ دیکھو بیٹا، مارچ اپریل مئی میں نے کہا یہ الیکشنز کے مہینے یا 8-9 مہینے پہلے کہا ہے. مارچ میں صدر پاکستان نے کہا الیکشنز، اپریل میں آنریبل چیف جسٹس صاحب نے کہا مئی میں الیکشنز. تینوں مہینے کاؤنٹ ہو گئے. آج 14 ہے، الیکشن کا دن ہے. اس الیکشنز کو روکتا کون ہے؟ صرف مذاکرات. نہیں تو کنٹیمپٹ تو لگ جانی ہے نا ببر شراح. مذاکرات اس کے دروازے کھلے ہیں. دونوں نے رپورٹس دی جمع کروائی ہوئی ہیں اگست سپریم کورٹ میں، ایپیکس سپریم کورٹ میں. کیا ایک نے کہا مذاکرات جاری، ایک نے کہا نہیں. تو خیر اس کا راستہ مذاکرات ہی ہے. آج ان مذاکرات کو، یہ الیکشن پنجاب کی بات ہو رہی، مذاکرات جنرل پہ تھے. مذاکرات اور دونوں مان گئے جنرل الیکشن کٹے ہونے چاہیے. تو نہیں، اگر وہ مانتے تو الیکشن جج ہی ہونا ہے سونیا. تو مان گئے. اب ڈیٹس اناؤنس ہونی ہے، لڑائی وہ ہے. اور پھر لڑائی کیا ہے؟ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ ایک کی دم. بہت لڑایا دشمنوں نے، بہت دشمن غیر ملکی خوش ہیں کہ انہوں نے جو حاصل نہیں کیا. میرے میجر راجہ عزیز بٹی شہید نشان حیدر، اس نے چائے نہیں پینے دی. ادھر کے جو تھے اپنے آپ کو جوان سرما سمجھتے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے نارکلی چائے پینی ہے، پین نہیں دیتی. میجر راجہ عزیز بٹی شہید نے جان کا نذرانہ دیا ہے. ببر شیر دشمن اپنی جو ان کی سازشیں ان میں کامیاب نہیں ہوں گے. میرا ملک یہ پاکستان آگے میں دیکھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں جفر سے. مذاکرات ہوں گے، الیکشنز ہوں گے اور عوام ووٹ ڈالے گی. اور عوام کا امیدوار جس کو بھی ووٹ ڈالے وہ وزیر اعظم بنے گا. اور میرے ملک میں اکتوبر کے بعد خوشحالی دیکھیں گے انشاءاللہ. جی مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جفر کہتا ہوں یہ پیشن گوئی ہے. آپ پیشن گوئی کریں گے الیکشن ہوں گے. میرا سوال یہ اسی پہ کہ اگر الیکشن ہوں گے تو یہ بجٹ حکومت دے پائے گی؟ آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات بھی ہوں گے، تو آپ کو لگتا ہے بجٹ دے پائے گی حکومت؟ ہاں بجٹ تو دے گی یہ حکومت، بجٹ دے گی. تو آئی ایم ایف انہیں پیسے دے گا؟ اور جب بجٹ دے گی، مذاکرات ہوں گے تو پھر پیسے بھی آ جائیں گے. ہمارے مذاکرات کی ہی وجہ سے سب کچھ ڈلے ہے. تو سر اگر ہم ایک ہفتہ دیکھیں ڈیلے ہوا ہے سپریم کورٹ میں، یہی جو کیس ہے الیکشن کا وہ 15 کو انہوں نے سننا ہے چیف جسٹس صاحب نے. تو نہیں تاریخیں پڑھتی رہیں گے، اپنے ہی آرڈر پہ اسٹے دے گی، تاریخیں پڑھتی رہیں گی، مذاکرات ہوں گے. پہلے تو مذاکرات نہیں ہوئے، آپ کہہ رہے ہیں کہ منڈے سے مذاکرات شروع جمع کرائی تھی نا انہوں نے مذاکرات کی رپورٹس، ڈیٹس پڑیں گی. جی تو چلیں پھر 15 کو جو مولانا فضل الرحمان صاحب دھرنا دینے آ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے دھرنا ہوگا؟ دفعہ 144 لگی ہوئی، دفعہ 144 لگی ہوئی ہے. اس میں تو آپ یہ خان کے جو بندے کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پہ. نہیں، حکومت کے خلاف دھرنا دینے آ رہی نا. سننا، دفعہ 144 ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے. آئین اور قانون یہ کسی ذاتی منشا کے لیے تو نہیں چلتا ہلتا، سب کے لیے برابر ہے. دفعہ 144 ہے، مولانا صاحب آئے، قانون اپنا راستہ لے گا. اگر دفعہ 144 اٹھا لی جاتی ہے تو پھر سوالیہ نشان آ جائیں گے. مطلب دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، مریم نواز صاحبہ نے بھی آنا ہے، تو مطلب مریم نواز صاحبہ بھی گرفتار ہو. آدمیوں سے زیادہ تم نہیں کٹے ہو سکتے. کٹے ہو گے تو دفعہ 144 اور نہیں تو اسے ختم کرو گے. جب وہ ختم کرو گے تم پھر آپ کو پھر سوالیہ نشان، بڑے سوال پیدا ہو جائیں گے. سارے قانون دان، ٹی وی میڈیا سب بولے گا، دیکھنا وہ پھر کیا بولتے ہیں، کیا سناتے ہیں. یعنی کہ
چھوڑیں ان باتوں کو. مذاکرات حل ہے. میرا اسی میں آپ سے سوال ہے, آپ مذاکرات کریں. آج بلاول نے پیپلز پارٹی کا بڑا جلسہ کیا ہے, عظیم الشان جلسہ کیا ہے کراچی میں, ٹھیک ہے, ادھر دفعہ 144 نہیں ہے. ہاں ادھر دفعہ 144 نہیں ہے. بلاول نے ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا کہ جو پی ڈی ایم نے وہاں کرنا ہے, دھرنا دینا ہے. کراچی میں انہوں نے کہاں کیا ہے؟ کراچی میں کیا ہے یہ انہوں نے. کراچی میں ذرا چیک کریں دفعہ 144 ہے تھی کہ نہیں تھی. نہیں, میرا خیال کراچی میں دفعہ 144 نہیں ہے, پنجاب اور کے پی کے میں تھی. کے پی کے میں ہے, اسلام آباد میں ہے. جی جی. تو بلاول کا آپ کو فیوچر کیا لگتا ہے, کہ وہ اس دھرنے میں آئیں گے؟ نہیں, وہ جمہوری جماعت ہے, سیاسی جماعت ہے. بلاول بھٹو کے جو والد صاحب ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب, انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک بات کی تھی, مجھے بڑی پسند ہے. میں اکثر کہہ دیتا ہوں کسی پروگرام میں, وہ کہتے ہیں ہم سیاست کی یونیورسٹی ہیں اور جو مختلف جماعتوں میں جو بیٹھے ہوئے یہ ہمارے شاگرد ہیں. تو بڑا کھلاڑی. ہاں یہ تو ان کی بات سچی ہے, اور میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی وہ اس طرح کی جگہوں پہ ہاتھ پاؤں نہیں رکھیں گے جن کے ان کی سیاست میں کوئی فرق آ جائے. وہ سیاسی ہیں, جمہوری ہے. اور جناب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید, آپ نے بھی جمہوریت پہ ہی زیادہ زور دیا. جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب, انہوں نے بھی جمہوریت پہ زور دیا. تو وہ اس طرح کی چیزوں میں نہیں سمجھتا. تو کراچی کا میئر کس کو بنتا دیکھتے ہیں, پیپلز پارٹی کا, جماعت اسلامی کا؟ میں نے ابھی اس کا ذائچہ نہیں بنایا, کل پوچھے گا, کل کے ولاگ میں. چلیں یہ آپ سے کل پوچھیں گے. تو آگے پاکستان کا فیوچر آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیوچر یہی اکتوبر کے بعد بہتر ہے. اب آپ کو 5-7 دنوں کے بعد برف پگھلتی نظر آئے گی. مذاکرات ہوں گے. یہ ہم نے ملک قربانیوں سے حاصل کیا ہے, ایسے ہی نہیں ہو جاتا. انتشار ایسے ہی سب کچھ, یہ تو دشمن دیکھ رہے ہیں, تماشا انجوائے کر رہے ہیں, کچھ ہی نہیں ہے. اب سیٹنگ ہے, سیٹل نظر آ رہا ہے مجھے جفر میں, سب کچھ دیکھ رہا ہوں. لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ مہنگائی کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مہنگائی نہیں ہوگی کم, کبھی نہیں ہوتی کم. یہ کس نے کہہ دیا ہے؟ مہنگائی تو یعنی طوفان بن کے, طوفان تو بھی وقت کے سپیڈ نہ جاری ہے. اکتوبر کے بعد مہنگائی کنٹرول ہوگی, از ناٹ کم ہوگی. کم نہیں ہوتی جو چیز بن جائے اوپر. جی. بہت سے لوگ جو ڈالر میں پیسے لگاتے ہیں ان کے لیے کیا بتائیں کہ ڈالر کا ریٹ اور بڑھے گا کہ نیچے آئے گا؟ ڈالر کھول دیا گیا ہے, کھلا ہے. وہ اپنی مرضی سے اوپر جائے گا, اپنی مرضی سے کچھ نیچے آئے گا. وہ کھل گیا ہے نا, کبھی اڑے گا, اڑتا ہے نا, یہاں پہ اڑے گا. جی. اس سال کا نمبر 7 ہے, اور کہتے ہیں کہ 7 جو ہے وہ جنگوں کا سال ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے پوری دنیا میں کئی اور جنگیں لگنے جا رہی ہیں؟ میں 7 کو جنگوں کو نہیں مانتا, 8 کو مانتا ہوں. 8 اٹھی ہے, پہاڑ ہے, پہاڑوں کو روئی کے گالوں سے اللہ پاک اڑا دیں گے. وہ 17 ایبٹ آباد کا جو تھا, 1 اور 7 8, بے شمار آپ دیکھیں زلزلے, ان کا آپ میں ڈیجٹ کاؤنٹ کر لینا, وہ 8 ہی ہوگی. اور میں اس سے بڑی بات نہیں کرتا. تو یعنی کہ ملک, وہ بات بڑی ہوئی تھی, یعنی کہ دنیا بھی کبھی ختم ہوئی تو وہ ٹھیک نظر آتی. چلے پاکستان کے ستارے اور ہماری عدلیہ کے ستارے کیا کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کا کتنا اہم رول ہوگا پاکستان میں؟ چیف جسٹس صاحب ایک کرسی کا نام ہے, وہ کرسی ویسی رہے گی ہمیشہ, وہ انصاف دیتی رہے گی. وہ کرسی کا, انہوں نے آئین, یہ جسٹس صاحبان جو ہوتے ہیں نا, یہ کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں. انہوں نے دستور آئین کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں. انہوں نے ذاتی منشا کسی کے حوالے سے نہیں, ضمیر کے ساتھ. وہ کرسی ہمیشہ اچھے فیصلے دیتی رہے گی. جب کبھی لوگ نہ مانیں, مشکلات نظر آئے, تو پھر تاریخی فیصلے لکھے جاتے ہیں. اور جو آپ نے تاریخی فیصلے دیکھے, جس کو پوری قوم نے مانا اور ان کو پتہ چل گیا کہ عدالتیں آزاد ہیں ہمارے ملک میں, اور یہ پوری قوم اوورسیز پاکستانی کھڑی ہیں اس دستور اور آئین کے سامنے, کھڑے ہیں اس کی حفاظت کے لیے. اور یہ ابابیلیں بھی ہر ادارے میں کہ جوان ہوتے ہیں, ہر ادارے کے. آپ کو پتہ ہے عدالتوں کے جوان کون ہیں؟ آفیسر آف دی کورٹس, ابابیلیں. وہ اپنے دستور اور آئین کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. جس طرح اب عمران خان صاحب کے کیسز بنے تھے وہ ختم بھی ہوتے جا رہے ہیں, عدت کا کیس ہو یا دوسرے کیسز ہو, کیا نئے کوئی کیسز بننے جا رہے ہیں خان صاحب پہ؟ انہوں تو گنیز بک آف ورلڈ پی ڈی ایم نے آپ ہی نام لکھا دیتا. آپ کو پتہ ہے جب ہمارا ملک آزاد ہوا, بنا تھا, دارالحرب سے دارالاسلام میں آ گیا.
یعنی کہ دو قومی نظریے کے ساتھ ہمارا ملک بنا. تو اس وقت ہمارے پہ قانون تو نہیں تھا, ظاہر ہے برطانیہ کے قانون کو لے کے چلے, پھر آئین 1973 میں بنا. اچھا 5 ریٹس تھی برطانیہ کی, آج بھی ہیں. ہماری قانون میں ہم نے یہی کام کیا کہ فنڈامنٹل رائٹس تھیں, ایک ریٹ ہمارے پاس, اس میں فریڈم آف سپیچ ہے, فریڈم آف اسمبلی ہے, یہ بڑی اہم باتیں ہیں, فریڈم آف ٹرائل ہے, یہ باتیں ہیں, ایکوالٹی آف دا سٹیزن, بڑا کچھ ہے. آج تک اس پہ عمل نہیں ہوا, اس لیے ہمارا ملک اپ ڈاؤن ہوتا ہے. کیا میں پاکستان سے اب تک صرف فنڈامنٹل رائٹس پہ ہی عمل ہو, جا ملک دیکھ کتنے جاندہ ہے. جی ان سب سے ہٹ کے یہ سیاسی اور ان سب سے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو ستارے ہیں پچھلے 3 دن سے 23-24 ہیں رائٹس فنڈامنٹل, پتہ ہے آپ کو؟ جی سر یہ جو پچھلے 3-4 دن سے انٹرنیٹ بند ہوا ہے, ہماری عوام کا مین جو شغل ہے تو انٹرنیٹ ہی. پتہ ہی نہیں ہے, شغل کو چھوڑو, شغل تو ہم روز ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں تو فلمیں بھی ہماری اسی لیے فلاپ ہو گئی کہ ہمارے روز ہی سیاست ایک نیا رخ اختیار کرتی. اصل نقصان ہمارے ملک کے جو بڑے بڑے جو بزنس مین تھے, چھوٹے جو اس نیٹس پہ چل رہے تھے, آرڈرز تھے, وہ ختم ہو گئے, دوسرے ممالک نے لے لیے. ظاہری طور پہ تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, بڑی گہری بات کر دی ہے میں نے. نقصان ہوا ہے میرے ملک کو ان 3-4 دنوں میں. ڈالرز بھی اوپر گیا, معیشت بھی نیچے آئی, اور جو لوگ نیٹ پہ کام کر رہے تھے وہ بھی کام. تو پیشن گوئی کریں نا کب تک انٹرنیٹ بحال ہو جائے گا؟ بس مذاکرات ہو جائیں گے انشاءاللہ اس ہفتے, اللہ خیر کرے گا, اس ہفتے اگلے ہفتے کے اندر ٹھیک ہو جائے گا معاملات. بیچ میں دانا بینا لوگ بیٹھیں گے تبھی یہ ہونا ہے, یہ بتا رہا ہوں آپ کو. کیونکہ ادھر تو میں نے کہہ دیا پی ٹی این پی ڈی ایم, یہ تو 8 مہینے سے کہہ رہا ہوں, لڑتے لڑتے ہوگی گم, ایک کی چونچ ایک کی دم, تو وہی ہو رہا ہے. اب میں نے یہ بھی کہا تھا نہ چونچ رہے گی نہ دم, اگر نہ چونچ ہو تو نہ دم, تو پھر مارشلا آتی ہے نا. تو مارشلا نہیں دیکھ رہا آتے ہوئے, میں نے شروع سے کہہ رہا ہوں مارشلا نہیں لگے گی, تو اس کا مطلب پھر مذاکرات. تو مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھنا ہی پڑے گا, اس ملک کے پاکستان کے لیے بیٹھنا ہی پڑے گا. یہ کلمے کے نام پہ ملک ہے, یہ ذات کے لیے نہیں ہے. جینا اسی کو کہتے ہیں, اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے جیو. یہ قوم کے بچے تمہارے ہیں, یہ حکومت جو ہوتی ہے, یہ ریاست ان کے بچے ہوتے ہیں عوام. ایک عوام اسی وقت قائم ہوتی ہے جب ریاست اس وقت قائم ہوتی ہے جب عوام ہو. عوام نہیں تو ریاست نہیں ہوتی. جب ریاست ہے تو وہ اس قوم کے بچے ہوتے ہیں ایک ریاست کے, وہ باپ اور ماں کی طرح شفقت جیسا کردار ادا کرتی ہے. اور یہ جو رٹ میں نے بتائی ہے فنڈامنٹل رائٹس, یہ وہی رٹ, اس کے اندر ہی عمل ہوگا تو یہ ملک چلے گا. جی سر کوئی پاکستانی عوام کے نام پیغام؟ بس یہی کہوں گا, ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے ایم اے شہزاد صاحب. آپ نے ان کی پیشن گوئیاں سنی. اپنے دوست احباب کا بہت سا خیال رکھیے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.